اجتماع کو، آپ حضرات کے اس صوبے کو بہت قبول فرمائے۔ الحمدللہ جن جن اضلاع کے اندر جانا ہوا، جن جن اضلاع کے اندر اجتماعات ہوئے، کارگزاری سن کر، کام کو دیکھ کر، کام کرنے والے ساتھیوں کو دیکھ کر بہت طبیعت مطمئن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شر سے اس کی حفاظت فرمائے اور خوب ترقیات سے نوازے۔ ہمارے کام کرنے والے ساتھی جن جن اضلاع کے اندر گئے، جا کر وہاں مستقل طور پر اجتماع کی، اضلاع کے اندر کارگزاری ہوئی اور آپ حضرات نے اس اجتماع کی مستقل طور پر محنت کی۔ اصل جماعت کا آنا اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب مقامی لوگ پہلے سے اس جماعت کی نصرت، اس جماعت کی فکر کو اپنا فکر بنا کر، اس کی محنت کر کے، اسے تیار کر کے زمین کو ہموار کر لیتے ہیں، تو پھر ان کی ہجرت اور نصرت کا ملنا، یہ آدمی کو یہ کوئی کیا کہنا چاہیے، کوئی نتیجہ نکلتا ہے اس سے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جہاں مدینہ منورہ والی ہجرت ہوگی، جہاں مدینہ منورہ والی نصرت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس خطے کو سارے عالم کے تقاضے پورا کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ وہ بڑا عجیب و غریب ملفوظ ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا۔ آپ حضرات نے بات کو لیا، سنا، سمجھا اور ایک ایک بات کو پوچھا اچھی طریقے سے۔ تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ابھی تو مختصر جو ہماری مجلس کی ابتدا ہے اور جو ہماری مجلس کی شروعات ہے، یہ یہاں سے ہو کہ چند اضلاع ذرا ہمیں بتائیں، چند اضلاع ذرا کارگزاری سنائیں کہ نظام الدین کی جماعت نے جن جن چیزوں کے مذاکرے کیے، نظام الدین کی جماعت نے جن جن چیزوں کی کارگزاری لی، کارگزاری کے درمیان جو باتیں کہی گئیں، مقامی کام کے درمیان جو باتیں کہی گئیں، علماء کے حلقوں میں جو باتیں کہی گئیں اور ممبر سے جو مذاکرات ہوتے رہے، ان میں جو باتیں کہی گئیں، آپ حضرات ان باتوں کو کیا آپ حضرات نے سمجھا ہے اور کیا آپ حضرات کے علاقے کے اندر ہو رہا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک جماعت بناؤں، اس جماعت کا امیر بنا دوں، اس جماعت کو ہدایات دے دوں، کیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ لوگوں نے کہا آپ نے جماعت بنا دی، جماعت کا امیر بنا دیا، امیر کو ذمہ دار بنا دیا، سب کچھ ہو گیا، ہدایات دے دی، کام پورا ہو گیا۔ فرمایا نہیں، کام اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب کیا کام کیا ہے تھوڑا بہت میں اس کو نہ سنوں، کیا کام، کتنا کام ہوا ہے تھوڑا بہت اس کو نہ سنوں۔ آپ بھی اپنے یہاں وقتاً جب جمع ہوا کریں، اس طرح کی مجالس کو ضرور کیا کریں، پوچھا کریں بھی ہم نے تقاضا تمہارے سامنے رکھا تھا، اس تقاضے کو کتنا پورا کیا گیا ہے، ہم نے ایک بات تمہارے سامنے رکھی تھی، اس بات کو کتنا پورا کیا گیا۔ کیونکہ صرف تقاضوں کا سنا دینا، یہ امور کا بتا دینا، یہ امور کے پورا ہونے کے لیے ناکافی بات ہے جب تک ان امور کی وقتاً فوقتاً کارگزاری نہیں۔ اگر یومیہ کے مشورے میں نہ پوچھا جائے کل کا تقاضا کیا ہوا تھا، تو کل کا تقاضا 24 گھنٹے میں پورا نہیں ہوتا۔ پھر صوبوں کے جو بڑے بڑے تقاضے ہوتے ہیں، اضلاع کے جو بڑے بڑے تقاضے دیے جاتے ہیں، وہ اضلاع کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ ہمیں چاہتے ہیں ایک دو چار ضلع مختصر طور پر ذرا کھڑے ہو کر ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا فائدہ ان کو محسوس ہوا نظام الدین کی جماعت کی آمد کا، کیا انہوں نے عزائم کیے نظام الدین کی جماعت کو سامنے رکھ کر، کیا انہوں نے محسوس کیا اس جماعت کو، یہ ہم تھوڑا سا ایک دو اضلاع سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تھانہ ضلع کو فائدہ بہت اچھا ہوا، تھانہ ضلع کو فائدہ بہت اچھا ہوا، ماشاء اللہ۔ کیا اچھا فائدہ ہوا جی تھانہ ضلع سب سے پہلے ایک تو مسجد کی آبادی کی محنت جو بتائی، ماشاء اللہ، کہ 2 ساتھی ہو تب بھی کرنا چاہیے، الحمدللہ شروع کر دی گئی ہے۔ الحمدللہ 26 نومبر کو اجتماع ہوا تھا ہمارا، ابھی ہر مسجد کو شروع کر دیا گیا، ماشاء اللہ، 2 بھی ہوتے ہیں، شروع ہوتے ہیں۔ 2 بھی ہوتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات ششمائی جو جوڑے کے اعتبار سے ہونا چاہیے، حلقے کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ماشاء اللہ وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ، آج کے جو بڑے وہاں 4 جوڑے ہو گئے۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، بات بہت علماء کرام کی جو محنت ہے، ماشاء وہ صوبے اور ضلع کے اعتبار سے اور سینٹر کے اعتبار سے، مسجد کے اعتبار سے بھی نصیب ہے۔ ماشاء اللہ، علماء کی بھی اور عصری طلباء کی بھی، دونوں کی ترتیب بنی ہے مسجد کے اعتبار سے۔ 24 گھنٹے کی آبادی تو ایسے 18 گھنٹے تک تو پہنچ ہی گئے اکثر بچے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاں حافظ صاحب کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، ہمیں یہ اطلاع آپ کے ساتھیوں نے دی اور یہ ہمیں حافظ صاحب نے فکر بتائی اپنی، کہ میں نے اس بات کو دل کے اوپر لے لیا کہ اب ہر مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، جس بات کو ذمہ دار اپنی فکر پر لے لیتا ہے، عملہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، عملہ اس کے ساتھ
اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آسان کر دیتے ہیں اور ایسا اچھے پیمانے پر اس کو پورا کرتے ہیں کہ وہ عمل دوسروں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے. ہمارے یہاں تو امید اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے پوری ہے کہ آپ کا مہاراشٹر صوبہ انشاءاللہ سارے عالم کے لیے نمونہ بنے گا. واہ جی واہ. تو یہ عصری طلبہ کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ عصری طلبہ کی محنت کے بارے میں بتائیے. عصری طلبہ کو بھی نکالا جاتا ہے اللہ کے راستے میں ایک دن کے لیے مخلوط ماشاءاللہ اسی مسجد کے عصری طلبہ بھی ایک دن کے لیے جڑ جاتے ہیں. ایک دن کے لیے جڑ جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. بہت چار ہلکے لگتے ہیں. جہاں پر کام وہاں پر چار ہلکے لگتے ہیں. کیا چار ہوتا ہے؟ ایمانیات کے ہلکے، تعلیم کا ہلکا اور پھر مسائل کا ہلکا اور قرآن کا ہلکا. چار ہلکے کو کہوں گا. یہ اصل یہ بات بہت اچھی انہوں نے کہہ دی درمیان میں، کیونکہ مجھے شاید یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے کہیں تشریح کی اور اس طرح ہمارے پاس سے چار بات آئی ہو. بہت اچھا ہوا یہ بات کا آپ کا کہنا. ہم نے اپنے سہمائی مشورے کے اندر حضرت نے بڑے اہتمام کے ساتھ ابھی جو ہمارا مشورہ ہوا تھا تو جتنا ہمارے صوبے کے ذمہ دار ساتھی تھے وہ بھی سب بیٹھے تھے اور ہمارا مقامی کام کرنے والے جو عملہ خاص طور سے کام کرنے والے ساتھی جو ہے مستقل طور پر مذاکرے کرنے والے وہ بھی حضرت کے ساتھ اس مسئلے کو لے کر بیٹھے تھے. اور کافی غور فکر کے بعد حضرت سے ہم نے ساری بات رکھی تھی. حضرت کہیں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 حلقے لگا لیں، کہیں پر لوگ کہہ رہے ہیں ہم 6 حلقے لگا لیں. بنگلہ دیش سے کارگزاری یہی، ایک ملک سے کارگزاری یہی، وہاں بات 8 اور 10 حلقوں تک پہنچ گئی. 8 اور 10 حلقہ تک، تو 10 حلقے لگا رہے ہیں مسجد کے اندر الگ الگ. تو حضرت نے اس کے اوپر فرمایا دیکھو ہماری مسجد کے اندر 2 حلقے ہیں. کتنے حلقے ہیں؟ 2 حلقے. اچھی طرح سمجھ لیجیے، بہت آسان بات ہے. نمبر 1 حلقہ ہے تعلیم کا حلقہ، جس میں کتابی تعلیم ہے. نمبر 2 حلقہ ہے ایمان کا حلقہ. نمبر 2 حلقہ ہے ایمان کا. ایمان کے حلقے میں آنے والوں کے اعتبار سے ان کی ضرورت کو سامنے رکھ کر ایمان کی اپنے اللہ کے راستے میں تشکیل کر مناسبت پیدا ہو جانے کے بعد جو بھی بات کہنی ہوگی ہم اس حلقے کے اندر ان کو ضرورت کی بتا دیں. ایک وقت لے کے آئے نا وہ پوچھنا چاہتا ہے آپ نے اسے ایمان کی دین کی اہمیت بتائی، نماز کی اہمیت آپ نے باتوں میں بتائی کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں، ایک مرتبہ نماز میری سن لیجیے. تو باتوں میں ہماری بات عام طور پر ہوتا ہے ایسا بیٹھ کر کسی بھی موضوع کے اوپر بات چلتی ہے تو سوال کرتا ہے سامنے والا بھی مجھے یہ چیز نہیں آتی. باتوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اس کے فضائل جب اس کے سامنے بتائے جاتے ہیں تو طلب پیدا ہوتی ہے. تو اسی ایمان کے حلقے کے اندر ہمیں اگر اس کے اندر طلب ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کے اندر طلب پیدا کر اسے ہم کوئی بھی چھوٹی بات، کوئی نماز سکھا دی، کبھی وضو سکھا دی. یہ علم کا حلقہ، ایمان کا حلقہ دونوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حیات الصحابہ کے اندر ایک ہی حلقے میں. اور علماء نے اس کو لکھا بھی ہے کہ علم کا حلقہ ہی ایمان کا حلقہ ہے، ایمان کا حلقہ ہی علم کا حلقہ. تو ہمارے یہ دونوں حلقے مستقل طور پر الگ الگ ہیں. ایک بات. نمبر 2 بات، مستقل طور پر علماء حضرات سے جو وقت فارغ کیا جاتا ہے وہ ان کے قیمتی وقت ہے ہمارے پاس. 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے یہ اپنا وقت فارغ کر کے مسجد کو دیں. اس میں آنے والے ان کے سے مسائل پوچھیں، آنے والے ان سے کیا کہنا چاہیے، اپنی دین سے متعلق کوئی بات ہے، نماز سے متعلق کوئی بات ہے، یہ آنے والے نماز سے پوچھیں. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے مسجد کے حلقوں کے اندر ہیں. سمجھ لیا نا اچھے طریقے سے. یہ ہم نے آپ کی مرتبہ بڑے اہتمام کے ساتھ تفصیل سے پوری بات بھائی آپ کے ساتھ ہارون تھے، یہ پوری بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اللہ بیان مبارک فرمائے. مختلف اوقات میں بھی دے سکتے ہیں، اس حلقے میں بھی استعمال ہوتے ہیں. کی سہولت کے اعتبار سے ان کے اوپر چھوڑی گئی بات، کیونکہ ہر ایک عالم ہر وقت میں فارغ نہیں ہوتا. اس طرح ہمارے یہاں الحمدللہ ساتھی فارغ کرتے ہیں اپنے وقت کو. اور سنائے بھی کس حلقے نے کیا ہے؟ بارک اللہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. اور کیا کیا ہوا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مسجدوں کے اندر بہت دے رہے ہیں الحمدللہ. اور خروج کے اعتبار سے کیا فکر ہو رہی ہے؟ کتنی جماعتیں نکل گئی ہیں؟ ابھی کتنی جماعتوں کا عزم کیا تھا آپ نے اجتماع سے؟ ماشاء اللہ، 211 جماعتوں کا خروج ہو گیا. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اللہ بارک اللہ بارک.
اللہ بے حد قبول فرمائے، اللہ بے حد برکت فرمائے۔ ہماری درخواست یہ تھی کہ اب انشاءاللہ نظام الدین واپس جائیں گے، بعد میں بات ابھی ہمارے ذہن رات سے تھی، ذہن میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے میں یاد نہیں رہی۔ ہم انشاءاللہ بھی نظام الدین جا رہے ہیں، کوئی ایک مرتب سی کارگزاری ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے؟ گوشوارہ جو آپ نے تیار کیا ہوگا، جو ہوگا جس میں خروج کیا ہوا، کتنی مسجدیں ماشاءاللہ 24 گھنٹے کی آبادی پہ آئیں، کتنی مسجدوں کے اندر عمل بڑھا، ابھی اس خروج کے اندر مقامی کام میں کیا نوعیت ہوئی، وہ سارا آپ جو ہے یہ ہمیں دے دیجیے گا تاکہ ہم اس کو مرتب کر کے اپنے مشورے میں جا کر انشاءاللہ کل کے مشورے میں سنا دیں گے، پرسوں کے مشورے میں سنانا ہوگا انشاءاللہ، کل پانچ کو سنا دیں گے۔ اور سنائیں، اور کوئی صوبہ بتائیں ماشاءاللہ، اور کوئی ضلع والے بتائیں، اضلاع والوں میں کوئی اور ضلع بتائیں۔ آپ نے کوئی سنا ہے؟ آپ نے یہ ہمارے ظفر ہیں بھائی، کیا نام ہے ان کا، ہمارے کیا ہوا بتاؤ بھائی، ظفر کیا ہوا، کیا جاننے میں کیا ہوا ہے؟ ظفر تمہارے ساتھ چلتے رہے، کیا پتا ہوگا جاننے میں کیا ہوا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 4 سے 5 مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہو گئی، واہ جی واہ، واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ اور خروج کا کیا چل رہا ہے؟ ماشاء اللہ، 30 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کل 2 جماعتیں واپس آ رہی سر، آ گئی ماشاء اللہ، 2 جماعتیں گئی، ابھی اجتماع میں تو بڑی ہے سر، 17 جماعتیں بنی ہیں، 2 جماعتیں اب اللہ کا بڑا فضل ہے، خروج الحمدللہ آپ حضرات کے یہاں پہلے ہی خوب تھا الحمدللہ، اور اللہ کا بڑا فضل، بڑا احسان یہ ہے کہ خروج کے اندر خوب ترقی ہو گئی۔ اب ہمارے حضرات، آپ حضرات سے جو بہت اہتمام سے ایک درخواست اس سفر کے اندر خاص طور سے رہے گی، جس طرح آپ حضرات 24 گھنٹے کو دل کے اوپر لے چکے ہیں، بعین ہی اسی طرح 4 مہینے کے خروج کو بھی اب دل کے اوپر لے لیجیے۔ اب عمومی خروج کی جو ترتیب بنے آپ حضرات کی، ذمہ داروں کے، پرانے کام کرنے والے ساتھیوں کے، ایک عامی سے عامی آدمی کی جو خروج کی ترتیب بنے، وہ سالانہ 4 ماہی کی ترتیب بنے۔ اب کو تو ایسی حیرت ہوئی ہمیں بھوپال والوں سے حضرت نے فرمایا کہ تمہیں 4 مہینے کا خروج کروانا ہے، بھوپال والوں سے کہا۔ اب بھوپال میں خود ہم دونوں کو آ کر اقبال حفیظ صاحب کارگزاری سنانے لگے، کہنے لگے ایک ضلع ہے ہمارا، ہمیشہ 22 جماعتیں 23 جماعتیں چلے ہی کی دیتا ہے، کبھی اس نے ہمیں 4 مہینے کی 1 جماعت یا 2 جماعت ان کے یہاں سے بڑی مشکل سے 4 مہینے، ورنہ معمولی ان کے یہاں سے 22 جماعتیں 24 جماعتیں نکلتی ہیں، جو معمول کی ہوتی ہیں، اتنی تعداد ہوتی ہے، وہ چلے کی جماعت۔ اس دفعہ ہم نے کہا ہم چلے کی کوئی جماعت لیں گے ہی نہیں، ہمیں 4 مہینے کی ہی جماعت چاہیے۔ اب وہ پورے ضلع والے آگے ہمارے پاس کہنے لگے جی ہمارے یہاں سے نکلتی ہے ایک ہی جماعت، ہماری 22 جماعتوں کا نقصان ہو جائے گا، ہماری 24 جماعتوں کا نقصان ہو جائے گا، جو تیار ہوتی ہے نکلتی ہے، جو ہماری محنت ہوتی ہے، نہیں ہمیں چاہیے نہیں چلے کی جماعت۔ تو سنا رہے تھے اقبال صاحب کہ جہاں سے 22-23 جماعتیں چلے کی نکلا کرتی تھی، اس سے زیادہ اللہ نے اس علاقے سے 4 مہینے کی جماعتیں رہی۔ یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے، جیسا عزم ہوگا اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی جماعت بھیج دی اپنی، مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں۔ اب کراچی جماعت گئی، کراچی اس زمانے میں سمندر سے لگا ہوا کنارہ، ساری تجارت کراچی سے چلتی، سارا کام، ملک تقسیم نہیں ہوا تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب کا زمانہ ہے، ایک ملک تھا۔ تو اس وقت کراچی جماعت گئی، جا کر وہاں انہوں نے کام شروع کیا۔ اب وہاں جاتے حضرت نے فرمایا 4 مہینے سے کم کی تشکیل نہیں۔ یہ وہاں پہنچے،
انہوں نے کہا 4 مہینے کی بات کر رہے ہیں، کوئی 24 گھنٹہ تمہارے ساتھ دے دے، 24 گھنٹے تمہارے ساتھ، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تم گاؤں میوات میں نہیں ہو، تم یہاں کراچی کے اندر ہو، یہاں فارغ سر کو جانے کا لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے، تم 4 مہینے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو جی، اگر تم 4 مہینے کی تشکیل کرواتے ہو تو ہماری جماعت یہاں رہتی ہے، اگر تم 4 مہینے کی تشکیل نہیں کراتے تو تمہاری کراچی تمہیں مبارک، ہم تو چلے دلی واپس. حضرت ناراض ہوں گے، مولانا الیاس صاحب جائیں گے واپس. علاقہ والوں نے سوچا تم تشکیل کر کے دیکھ لو. تشکیل کرنی شروع کی، جہاں سے ایک 6 روزہ کی جماعت نکلنا مشکل ناممکن تھا، وہاں سے اللہ نے 4 مہینے کی جماعتیں نکلوائیں. یہ حضرت ہمیں کارگزاری مستقل طور پر سنا. اس واسطے آپ کے یہاں رخ ہے خروج کا، بس اس میں تھوڑا سا اپنے ساتھیوں کو متوجہ کر کر، اپنے ساتھیوں کو فکر مند کر کر اس خروج کی مقدار کو بڑھانا ہے. اس خروج کی مقدار کو، جہاں خروج ہی نہیں ہے وہاں تو مستقل طور پر ایک فکر ہوتی ہے خروج کی، جہاں خروج کا مزاج ہے وہاں مقدار کا بڑھا دینا یہ سب سے آسان ہے، یہ سب سے آسان ہے. اس واسطے مستقل طور پر اس بات کو اپنے یہاں روانگی میں نظام الدین سے بڑے اہتمام کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نکلنے والی جماعتیں یا اپنے مقام پر رہنے والے ساتھی جو مسجد کی آبادی کے اندر محنت کر رہے ہیں، اس سے چلے کی تشکیل ہی چھوڑ دیں. یہ چلے کی تشکیل کیا کرتے ہیں؟ بالکل طور پر چھوڑ دیں. چلہ کوئی لے کر آئے اسے قبول کر لیا جائے. یہ مطلب نہیں کہ چلے میں خروج نہ کرائے جائے، نہیں، چلہ کوئی لے کر آ رہا ہے اسے قبول کر لیا جائے. مستقل طور پر جو آواز چلائی جائے ایک فکر ہو کر پورے صوبے کے اندر، وہ 4 مہینے کی آواز چلائے. ایسی صلاحیت اس صوبے کے اندر اللہ نے رکھی ہے کہ ایک بہت جلدی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے. اس طرح چلے کی خروج ہو رہا ہے، اسی طرح 4 مہینے کا ہو جائے گا. سودان مظاہر میرے خیال سے سودان کی کارگزاری کہا کہ سودان کے میں یاد آ رہی ہے کارگزاری، ایک بھی یعنی چلے کا ان کے یہاں خانہ ہی نہیں ہے خروج. چلے کا ان کے یہاں خانہ جانتے ہی نہیں چلے میں لگتا ہے. ہم نے پوچھا جماعتیں کہاں ہیں، چلے کتنی جماعتیں تھی، یہ چلہ ہی نہیں ہمارے یہاں. ہمارے یہاں تو 4 مہینے ہی سمجھا جاتا ہے، 4 مہینے کے علاوہ خروج ہی نہیں سمجھا جاتا. پتہ ہے سودان کی کارگزاری تھی، مجھے ایسا کچھ یاد آ رہا. چلو بہرحال اسی طرح کسی ملک کی کارگزاری تھی، وہاں سے ہمیں اس طرح کی پوری یہ بالکل تحقیق شدہ ہوا ہے بات. تو اس واسطے چلے لے کر آنے والوں کا ہم چلہ قبول کر لیں گے، چلے کے خروج کا انکار نہیں، لیکن ہمارے ذمہ دار ساتھی، ہمارے کام کرنے والے ساتھی وہ اس بات پر عزم کر لیں پوری طرح کہ ہمیں 4 مہینے کی طرح. 1-2 کارگزاری اور سنا دوں تو بڑا مزہ آ رہا سننے میں ماشاءاللہ. اللہ بے حد مبارک فرمائے. بتاؤ جی اور کون سا صوبہ کھڑا، ضلع کھڑا ہوگا؟ ماشاء اللہ تو اضافہ ہوا رات میں خصوصاً مسجد آباد ہوگی. جو جماعتیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ بالکل ہمارے مسجد اور جماعت کے ساتھیوں کو جوڑ کر کے رات میں بھی ہم نے مسجد آباد ماشاء اللہ. واہ واہ واہ، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، بارک اللہ، بہت اچھی 4 والوں کے ساتھ 1-1 گھنٹہ ساتھی گزارتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ماشاء اللہ یہ علماء کرام کی بھی محنت ہمارے یہاں مسجد کے سطح سے ہو رہی ہے. الحمدللہ باقاعدہ ہمارے ہفتے کے مشورے میں امر ہے یہ کہ اس ہفتے میں کتنے علماء کی ملاقات ہوئی، کتنے پڑھے لکھوں کی ملاقات ہوئی، یہ بھی امر ہے. ماشاء اللہ اس کی بھی کارگزاری کیا ہو رہا علماء کے خروج کے اعتبار سے؟ علماء کے خروج کے اعتبار سے حضرت کی جا کر کے کچھ علماء کرام اور کچھ ذمہ دار ساتھی ایسی جماعت بنی ہوئی ہے حلقے کی سطح سے، اور ہفتے میں ایک مسجد طے کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے ہر ایک عالم کی ملاقات کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک عالم کی ملاقات کرتے ہیں، علماء حضرات جا کر ملاقات کرتے ہیں علماء. بہت اچھی بات ہے، ان کی تشکیل ہوتی ہے، خروج کی ترتیب بنتی ہے، بہت اچھی بات. اللہ مبارک فرمائے. خروج کے اعتبار سے حضرت خروج کے اعتبار سے اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں بغیر موبائل کے ساتھ جماعتیں چلنے کا بہت ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. 3 دن سے لے کر 4 ماہ تک ہماری بھی جماعتیں ہم بھیجتے نہیں موبائل کے ساتھ باہر، بہت اچھی اور بات باہر کے آنے والی جماعتوں کو بھی ہم ترغیب دے کر ترغیب دے کر جماعت ماشاء اللہ. بہت اچھا. واہ جی واہ.
بڑی اچھی بات بیٹھ جاؤ ماشاء اللہ. اس میں دو باتیں میں بہت اہم اور بہت اہتمام سے کہہ دی. نمبر ایک بات علماء کے اعتبار سے، ہمارے علماء کا سالانہ خروج کے اعتبار سے دوسرا سال پورے صوبے سے دوسرے سال کا چلہ، دوسرے سال کا خروج بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی فکروں کے ساتھ آپ حضرات کو علی کل حال نظام الدین ہمارے نظام الدین کے مشورے سے تھے کہ ہمارا دوسرا اگر ضلع کے اندر تقاضا ہے، اگر ضلع والے چاہتے ہیں اس وقت کہ کوئی تقاضا ہے، کوئی اجتماع ہونے والا ہے یا کوئی اجتماع کی محنت ہونے والی ہے، کوئی بھی ایسا تقاضا ضلع والوں کے سامنے تقاضے ہوتے ہیں مستقل اپنے علماء کو لے کر چلنے کے، علماء سے متعلق تقاضے ہوتے ہیں، تو دوسرے سال کا یہ اضافی چلہ لیں گے علماء سے. نظام الدین کے چلے کو نہیں چھیڑا، اضافی چلہ لیں گے کس سے؟ علماء حضرات سے. لیکن جو نظام الدین کا چلہ ہے اسے بالکل نہیں چھیڑیں گے. خروج نظام الدین کا یہ متبادل نہیں ہے 2 مہینے والا. دیکھیے یہ بات سمجھیے گا، آپ کا صبح ماشاءاللہ ہر سال نظام الدین آتا ہے 2 مہینے لے کر، یہ ماشاءاللہ پرانا معمول ہے، اس میں علماء آتے ہیں. ہم اس 2 مہینے کو بھی نظام الدین کے چلے کا متبادل نہیں سمجھیں گے. نظام الدین کا چلہ الگ چیز ہے، نظام الدین کے 2 مہینے الگ چیز ہے. اس بات سے سالانہ چلے کی ترتیب آپ حضرات اپنے علماء کی پوری مضبوطی کے ساتھ بنوا لیجیے. لیکن نظام الدین کے اوپر جو تقاضے ہیں وہ تقاضے نظام الدین کے نہیں ہیں، وہ مہاراشٹر کے تقاضے ہیں. یہ سمجھیں اچھی طریقے سے، یہ 2 چیزیں الگ الگ سمجھتے ہیں. یہ مہاراشٹر کے تقاضے ہیں، یہ نظام الدین کے تقاضے نہیں. عملہ جو ہے وہی تو نظام الدین ہے سارا کا سارا. کوئی ہاتھ کے تقاضا جسم، دوسرے ہاتھ کے تقاضا الگ الگ نہیں، دونوں ہاتھوں کے تقاضا ایک جسم کے تقاضے ہیں. اسی طرح آپ ہاتھ ہیں، پیر ہیں، جسم کے حصے ہیں ہمارے، اگر آپ نے تقاضے پورے کریں گے کون تقاضے پورے کرے گا؟ تو اس کا پوری طریقے سے اہتمام ہے. نمبر 1 بات. نمبر دوسری اور سب سے اہم ترین بات ہماری مجلس کی، وہ میرے محترم درخواست یہ ہے، رات بھی ہم نے حافظ صاحب سے اپنے ساتھیوں سے اس بات کو درخواست کی تھی، اوپر درخواست کی تھی، وہ یہ ہے کہ ہمیں نظام الدین میں آپ حضرات کے اضلاع کے صفِ اول کام لے کر چلنے والے ساتھی، مستقل نظام الدین میں چاہیے. یہ آپ اس بات کو سمجھیے اچھی طریقے سے کہ یہ مستقل طور پر ایسی ترتیب اپنے اضلاع بنا لیں مہاراشٹر کے کہ 2 ساتھی، 3 ساتھی، 4 ساتھی، اور بالکل جو صفِ اول کے ہوں، یہ بیک وقت نظام الدین کے اندر رہیں. ان کے جانے سے پہلے دوسرے ساتھی ان کی جگہ پر آ جائیں، تاکہ تسلسل جو ہے نظام الدین کا، یہ تسلسل نہ ٹوٹے. یہ تسلسل اصل تقاضوں کو باقی رکھتا ہے. تسلسل کا ٹوٹ جانا تقاضوں کو توڑ دیتا ہے. تقاضوں کی جب پٹی ٹوٹ جاتی ہے پھر اگلا کام کیا دیا جا رہا ہے نظام الدین سے وہ واضح نہیں ہو پاتا. یہ ہماری بات سمجھیے گا بہت اچھی طرح. لیکن میں آپ کو واقعہ سناؤں گا اس کے اوپر. ہمارے یہاں ایک مولوی عبداللہ تھے، میوات کے مولوی عبداللہ. اب میوات کے مولوی عبداللہ جو تھے، ہم نے حاج عبدالوہاب صاحب سے خود سنا ہے، اس میں کوئی واسطہ نہیں ہے درمیان میں. حاج عبدالوہاب صاحب سنا ہے، کہنے لگے کہ مولوی عبداللہ تھے میوات کے، اور مولوی عبداللہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. آ کر کہنے لگے حضرت جی میرے کھیت کی کٹائی ہے، میں اپنے کھیت کی کٹائی کے واسطے اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. تو فرمایا چلے جاؤ. گھر گئے. اب گھر وہ 3 دن کی چھٹی لے کر آئے تھے. جب گھر پہنچے تو گھر والوں نے کھیت کی کٹائی کر دی، اور گاؤں والوں نے اور جو بھی گیہوں تھا، اناج تھا، وہ سارا لا کر گھر کے اندر پا دیا. بھائی عبداللہ مرکز گیا ہوا ہے، ہم اپنا کھیت کاٹتے رہے، اس کا بھی کام کروا دیں. تو بجائے 3 دن قیام کرنے کے گھر، جب جگہ سارا کام ہو گیا 24 گھنٹے میں واپس آ گئے. حاجی صاحب بڑے اہتمام سنائے، 24 گھنٹے میں واپس آ گئے. اب اگلے دن کا مشورہ، وہ بھی نظام الدین کے مولانا الیاس صاحب کے زمانے کا مشورہ، یہ والے مشورے نہیں کہ سارے عالم کی فکریں کی جا رہی ہوں بیٹھ کے، اور سارے ملکوں سے تقاضے آ رہے ہوں، صوبے والے نظام الدین کے اندر موجود ہوں، ملک والے نظام الدین کے اندر موجود ہوں. وہ مولانا الیاس صاحب کا مشورہ 4 آدمی 6 آدمی مشورے کے اندر بیٹھا کرتے تھے اس زمانے کی ابتدا جب کام کیا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب سے بیٹھ کر مشورے میں کہنے لگے حضرت میری رائے ہے فلاں کام ایسے نہیں، فلاں کام ایسے ہو جاتا. حضرت نے فرمایا مولوی عبداللہ کام 24 گھنٹے ترقی کر کے آگے بڑھ جائے، تم کام کے اعتبار سے 24 گھنٹے پیچھے ہو گئے. پہلے یہاں رہ کر 24 گھنٹے دیکھو کام نے کیا ترقی کی ہے، پھر کام سے متعلق رائے دے. سمجھو ہماری بات.
اب جن ہمارے اضلاع کا تعلق مہینوں سے، دیکھو یہ نہ سمجھو کہ ہم نے اپنے عملے کو نظام الدین بھیج دیا تھا، ہم نے بھیج دیا مائک والوں کو نظام الدین، ہم نے بھیج دیا لائٹ والوں کو نظام الدین، ہم نے بھیج دیا کھانا بنانے والوں کو نظام الدین، ہم نے بے شک ان کا نظام الدین آنا ہمارے لیے فائدے سے خالی نہیں، ان کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن ہمارے نظام الدین آنے کا اصل بنیادی مقصد نہ وہ مائک ہے، نہ وہ کھانا ہے، نہ وہ گوشت ہے، نہ وہ لائٹ ہے، یہ کوئی بنیاد ہے ہی نہیں نظام الدین ہے۔ نظام الدین میں آپ حضرات کو بلانے کا بنیادی مقصد نظام الدین کا عملہ تیار کرنا، نظام الدین کے تقاضوں کو پورا کرنا، نظام الدین کے اوپر آنے والے جو مشورے ہمارے اور جو نظام الدین کی فکریں ہیں اسے سارے میں عام کرنا، یہ اصل ہے نظام الدین آنے کا۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے ایک ضلع کا تعلق 2 مہینے 4 مہینے نظام الدین سے ختم ہو جاتا ہے، اب آپ بتائیے کہ نظام الدین کے فکر میں اور ان کی فکر میں کتنا بڑا فرق آ جائے گا۔ جہاں ایک دن کے بارے میں حضرت جی فرما رہے کہ ایک دن کام آگے بڑھ جائے، جہاں 4 مہینے کام آگے بڑھ جائے گا، اسے سمجھانے میں کتنا وقت لگے گا اسلام آباد۔ پھر یہ دوری ہوتی ہے جو کام کو سمجھ نہیں پاتے اسلام آباد۔ بس میرے پاس لکھی ہوئی کاپی حضرت کی ہے کہ 7 سفر میں لے کے چل رہا اسے، اس میں لکھا ہوا حضرت جی فرما رہے جو آدمی باعتبار اپنے ضلع کے کام کرتا ہے اس کی فکریں ضلع کے اعتبار سے محدود ہو کر رہ جاتی ہیں، جو آدمی مراکز سے جڑ کر کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے عالم کے تقاضے پورے کرواتا ہے، وہ بے اعتبار عالم کے استعمال ہمارے اضلاعی کی سطح تک فکر کر کے رہ جائیں گے اگر ہمارا ربط اور ضبط مستقل طور پر نظام الدین سے نہ ہو۔ تو اس واسطے اس کا ہمارے ساتھی پوری طریقے سے احترام کریں۔ تعقیب الجیوش عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب تھی، اس ترتیب کے اوپر ہمارے یہاں کا نظام الدین میں خروج ہونا تھا۔ کیا تھا تعقیب الجیوش؟ ایک جماعت کے آنے سے پہلے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس تقاضے کے اوپر دوسری جماعت کو بھیج دیا کرتے تھے، یہ جماعت ان کے ساتھ وقت گزارا کرتی تھی۔ آپ کی ایک جماعت آئی ہوئی ہے، اب اگلی جماعت آپ کے وہاں موجود آ جائے، یہ ان کے ساتھ رہ کر وقت گزارے، 2 دن 3 دن 4 دن رہ کر اچھی طرح سمجھے بھائی ہم نے یہاں تک کام سمجھ لیا تھا، اب ہم واپس جا رہے ہیں، اب یہاں سے آگے آپ کو کام دیں۔ یہ ہمارے معمولات تھے یہاں رہتے ہوئے، اور ایسے ساتھیوں کو ہمارے سے جا کر باقاعدہ ملوانا، ان کو مطلع کروانا، تو یہ ہمارے ذمہ دار ہیں 2 جو آپ کے پاس ہیں۔ چلیں گے انشاءاللہ اسی طرح سے اللہ اس بات کو ہر ضلع کے ساتھی اچھی طرح کہ یہ 2 مہینے کی ترتیب بڑی اہم ترین ترتیب ہماری عوام کی بھی ہے، ہمارے علماء حضرات کی، پورا شعبہ وہاں قائم کیا گیا علماء کے اعتبار سے، باقاعدہ اہتمام سے پورے ملک کے علماء، پورے ملک کے کیا انڈونیشیا، ملیشیا اور کتنے ممالک ہمارے ایسے باہر کے ہیں جن کے علماء وہاں آ کر وہ دے رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ۔ تو اس بات کی تو ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں پورے اس میں ایک شاید مولوی ہارون ہے اور پورے دوسرے مفتی فیضان ہے، پورے مہاراشٹر والوں نے وہ کیا کہنا چاہیے اسے جس طرح مال کی زکات نکالتے ہیں نا، 2 آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے بھیجا ہوا ہے فرض کفایہ ادا کرنے کے واسطے، 2 آدمی فرض کفایہ ادا کر دیں گے، سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ میرے محترم اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرے گی، بڑی فکر نہیں مدرسے بھاگتے بھاگتے آتے بھی چلے جاتے ہیں ہم بھی دیوبند کے، اب یہ مہاراشٹر سے یوپی والے ہو گئے۔ تو اس بات کو دل کے اوپر اچھی طریقے سے لے لیجیے، ہمارے علماء کے یہاں کی بڑی تعداد آتی ہے، اللہ کا فضل ہے، پورے ملک سے علماء آ کر اس علاقے سے گزر رہے ہیں۔ علماء کے کام کے اعتبار سے مستقل نظر رہے کام کے اوپر، علماء کے کام کے اعتبار سے مستقل فکر رہے کام کے اوپر، اس کے لیے ہمارے علماء حضرات کی بھی ترتیب بنائیں جس طرح آپ اپنے ذمہ داروں کی ترتیب بنا رہے ہیں۔ یہ بھی مستقل طور پر شعبہ ہمارا علماء کا مہاراشٹر کے اضلاع سے خالی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مہاراشٹر کے اضلاع اس کے اندر اہتمام سے آ کر شریک ہوں، مہاراشٹر کے اضلاع اس کے اندر مستقل طور پر اپنے کام کرنے والے علماء کو بھیجیں جو مستقل طور پر وہاں رہ کر کام کو سمجھیں۔ مولانا سیرت کے اعتبار سے ان کام کا ذمہ داروں کے سامنے ہونا مستقل طور پر علاقے کے اندر کل کو کام کے چلانے میں آپ کو جتنا معاون ہوگا اتنا معاون آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں گے بالکل انشاءاللہ اس وقت جب یہ علماء کام کو سیرت سے سمجھ کر عوام کو سمجھائیں، سیرت سے سمجھ کر اپنے علماء کو مطمئن کریں گے کام سے۔ یہ اس شعبے کا اصل بنیادی مقصد ہے۔
حافظ صاحب انشاءاللہ ان سب کی ترتیب بنائیں، ساتھوں کی رائے ترتیب بنا لیں تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ حافظ صاحب اس کی ساری ترتیب بنا کر سارے اضلاع کے اعتبار سے انشاءاللہ اپنے علماء حضرات کو بڑے اہتمام کے ساتھ نظام الدین اپنے مدارس سے بھی بڑے اہتمام کے ساتھ جو سال کو شروع کر رہے ہیں انہیں نظام الدین بھیجنے کی ترتیب ہے. زیادہ وقت ہمارا آپ کا عملہ وہاں پر رہے گا تو نوعیت بھی ان کے سامنے رہے گا. یہ اس ضلع کا ساتھی ہے، یہ اس حلقے کا ساتھی ہے، اس کی نوعیت بھی سامنے رہے گی. ان کے آنے کے اعتبار سے علماء کو لگا کر چلانے کے اعتبار سے تمام تر تقاضے اللہ نے کھائے سے کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. اب ایک ضروری ترین بات آپ حضرات سے آخری بات ہے ہماری، وہ یہ کہنی ہے کہ جب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کسی صوبے کے اندر، کسی علاقے کے اندر، کسی خطے کے اندر کسی بڑی خیر کو وجود میں لے کر آتے ہیں، کسی بڑی چیز کو وجود میں لے کر آتے ہیں، تو شیطان کی سب سے پہلی کوشش، شیطان کی سب سے پہلی فکر جو ہوتی ہے وہ ان کے اجتماعیت کو منتشر کرنے کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو بڑی نعمت وہ حافظ صاحب دی ہے. آپ حضرات کی بڑی ذمہ داری ہے اپنے امیر کے ساتھ مجتمع ہو کر رہے ہیں. خوب قدر، خوب عظمت دل کے اندر اپنے امیر کی ہونی چاہیے. باپ جیسی شفقت اپنے ذمہ دار کے ساتھ ہونی چاہیے. باپ جیسی شفقت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اپنے ذمہ دار کے ساتھ ہونی چاہیے. جتنا عملہ ذمہ دار کے ساتھ رہتا ہے اور جتنی محبت کے ساتھ عملہ ذمہ دار کے ساتھ رہتا ہے اتنا ہی کام کو ترقی ہوتی ہے، اتنا ہی کام سمجھ میں آتا ہے. تو اس واسطے ہماری درخواست اب آپ حضرات سے سب سے اہم اور بنیادی ترین یہ ہے کہ آپ حضرات اضلاع کے اعتبار سے جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اور صوبے کے اعتبار سے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی سب آپس میں مجتمع طور پر رہیں. حضرت کا بیان ہے بڑا اہتمام، بڑا اچھا بیان ہے اس کے اوپر. حضرت بیان کے اندر فرما رہے ادنا کام جو آپس کی اجتماعیت سے ہوتا ہے، ادنا کام جو آپس کی اجتماعیت سے ہوتا ہے اس اعلیٰ کام سے بہتر ہے جو افتراق کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں افتراق ہوتا ہے وہاں غیبتیں چلتی ہیں، جہاں غیبتیں چلتی ہیں وہاں ایک دوسرے کی نیکی ہی لوگ کھا جاتے ہیں، ایک دوسرے کی نیکی ہی کھا پی کر ختم کر دیتے ہیں، کچھ نہیں بچتا. میرے پاس لکھا ہو بیان حضرت کا، ڈر لگتا ہے وہ بولتے ہوئے. حضرت کی بات ہے اس بات سے کہ حضرت فرما رہے اگر اللہ نہ کرے آپس کی اجتماعیت ٹوٹتی ہے اور آپس میں امت تقسیم ہوتی ہے تو کل کو امت کے تقسیم ہونے کا یہ سیاہ پرچم قیامت کے دن ان قرآنوں کے ہاتھ میں ہوگا جن کی وجہ سے امت ٹوٹی، قرآنوں کے ہاتھ میں ہوگا جن کی وجہ سے امت. یہ بات اتنی بالکل اسی الفاظ کے ساتھ حضرت کے معتبر آدمی کی لکھی ہوئی بات ہے. تو میرے محترم اس بات کو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ رکھیں. آپ شیطان پوری کوشش کرتا ہے، نئی نئی باتیں ذہن کے اندر لے کر آتا ہے، نئے نئے وساوی ذہن کے اندر لاتا ہے. ہمارا کام ترتیب سے ہٹ گیا ہے، ہمارے کام کی ترتیب صحیح نہیں ہے، ہم اپنے کام کی ترتیب سے مطمئن نہیں، ہرگز نہیں. اگر کسی چیز سے نظام الدین مطمئن نہیں ہوتا بلا تکلف کہتا ہے، اور جو بھی بات کہنی ہوتی ہے ہمیں آپ سے کہنے میں کوئی حجاب نہیں ہے کسی بھی قسم. اس واسطے اعتماد ہونا چاہیے عملے کے اندر کام کرنے. جو بھی کر رہے کام اعتماد ہو کر کرو. شک کے ساتھ کرو گے کام کے اندر مزیداری پوری نہیں ہوگی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے آپ قرآن کو شروع کرتے ہیں. یہ کتاب وہ ہے جس میں ریب برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. سب سے ادنا درجہ رکھا ہے، سب سے ادنا درجہ ریب کو مفسرین نے بتایا. یہ ریب جو ہوتا ہے یہ شک کا سب سے زیادہ ادنا درجہ لکھا ہے. ہم نے تشریح پڑھی تھی، اس کی یاد نہیں آ رہا کس تفسیر کے اندر پڑھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے نگاہ پڑتے ہی خیال کا پیدا ہو جانا پہلے لمحے کے اندر اسے ریب کہتے ہیں. تحقیق کر کے بتائیے گا مجھے یہ اتنا ادنا درجہ ہوتا ہے اس کا. اس کی بھی گنجائش کتاب کے اندر کیا نہیں ہے. بس اسی طرح جو کام آپ حضرات کو اس کتاب کو سامنے رکھ کر سمجھایا جا رہا ہے اور جو کام یہ کتاب لے کر آئی ہے انبیاء والا کام، اس میں بھی وہ نہیں ہونا چاہیے، شک نہیں ہونا چاہیے. شیطان آتا ہے، لیکن میری بات یاد رکھیے گا، حضرت جی کی لکھی ہوئی بات ہے، شیطان اہل حق کے پاس حق کا راستہ تلاش کرتا ہے. شیطان اہل حق کے پاس حق کا راستہ تلاش کرے گا. وہ اگر یہ نہیں کہے گا کہ آپ کے فلاں ذمہ دار صحیح نہیں کام کر رہے، آپ کے فلاں کام صحیح نہیں کر رہے، نہیں، ہم اس سے اچھا کر کے کچھ دکھائیں، ہم ان سے آگے بڑھ کے کچھ کریں. وہ فلاں کے پاس یہ بات نہیں آ رہی سمجھ میں، ہم ان سے آگے بڑھ کر کچھ کر کے دکھائیں. بس یہیں سے آپس میں دو باتیں ہو جاتی ہیں، یہیں سے آپس میں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس واسطے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے
پورے ضلع کے اعتبار سے اللہ کا شکر ایسی کوئی بات نہیں. ہم آپ کے عملے کے ساتھ بھی رہے, آپ کے ذمہ داروں کے ساتھ اٹھے, آپ کے اضلاع کے اندر سفر ہوا, الحمدللہ بہت اجتماعیت آپس کے اندر ہے, بڑی محبت آپس کے اندر ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے. لیکن اسے مزید بڑھانے کی ضرورت ہے, اسے ایسے ہی باقی رکھنے کی آگے چل کر ضرورت ہے. تو کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے, اور اپنے یہاں کام کے اوپر ہر حال میں, انتظام کے اوپر ہر حال میں کام کو غالب رکھا کریں. اس بات کی کوشش کیا کریں. دیکھیں میں آپ سے بہت اہتمام, جلدی اضلاع کے اندر ہمارا پھرنا ہوا ہے, کچھ اضلاع میں ہماری ماشاءاللہ جماعت گئی تھی. اس بات کی کوشش کیا کریں. دیکھیں میرا محترم ہماری بات کو سمجھے گا اور بڑے اہتمام کے ساتھ سمجھے گا. اپنی قیام گاہیں, اپنے ممبر, اپنے یہاں جو اجتماع کی جماعتیں, اس بات کو سارے اضلاع والے اچھی طریقے سے محفوظ کر لیں. بہت اہتمام سے اس بات کو کہہ رہے ہیں. انہیں کیا کہنا چاہیے, بہت اہتمام سے سادہ بنانے کی کوشش کریں مستقل. آپ یہ نہ سمجھیں ہمارے بیانات دعوت ہیں, ہماری تقریر دعوت ہے, ہمارا بولنا دعوت ہے, کام کا سمجھانا دعوت ہے. نہیں, آنے والا مجمع جن چیزوں کو دیکھتا ہے یہ بیانات سے بڑھ کر دعوت ہے. اگر ہمارا قول ہمارے فعل اور ہمارے قول میں تضاد ہے تو آنے والا مجمع الجھ کر ہی واپس جائے گا, کچھ لے کر واپس نہیں جائے گا. الجھ کر واپس چلا جائے گا, کچھ لے کر واپس نہیں جائے گا. تو بتکلف سادگی کو اختیار کرنا ہمارے کام کا مستقل مزاج ہے. بتکلف کس کو اختیار کرنا, سادگی کا اختیار کرنا, یہ ہمارے کام کا کیا ہے, مستقل مزاج ہے. اس مزاج سے کبھی بھی کام کرتے خوشی میں لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا. اور کیا کہنا چاہیے, ان کے جذبات ہیں, ان کے جذبات کی قدر کر لی جائے. یہ فلاں ان کا شوق ہے, ان کا وہ پورا ہو جائے گا. کوئی بات نہیں, 4 لائٹیں زیادہ لگا دو, 2 پھول کے گملے لگا دو, تھوڑا سا پردہ لال رنگ کا لگا دو. اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں, اس کی ذرہ برابر بھی کیا نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. بلکہ حتی الامکان اس بات کی کوشش ہو سیدھی سادھی ہماری قیام گاہیں ہو. کوشش اس بات کی کیا کریں, چاہے نظام الدین کی جماعت آ رہی ہو, چاہے کوئی بھی جماعت کہیں سے کام کرنے والے آپ کے یہاں آ رہی ہو, آپ اسے اپنے عوام کے ساتھ ٹھہرائیں. دیکھو تو صحیح, جب عوام کے ساتھ نہیں ٹھہرے گے آنے والے مجمع کے اندر گھس کر نہیں رہیں گے تو پھر مجمع کی کیا ضرورت ہے, وہ ان پر کیسے کھلیں گے. مجمع کی کیا ضرورت ہے, وہ ان پر کیسے کھلیں گے. تو اس بات کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہماری قیام گاہیں بالکل سادہ بنے, ہماری قیام گاہوں کے اندر زیادہ انتظامات غالب نہ ہو, سارے کام کرنے والے ساتھی کے اوپر فکر غالب ہو. ایک ضلع کے اندر ہم تھے, واپس آ رہے, جس وقت دعا کرانے ممبر پر جا رہے تھے اس وقت علاقے کے ایک ہی ذمہ دار تھے, وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے ابھی تک اتنا انتظام میں الجھا ہوا تھا, اب کہیں جا کر دعا کے وقت ذہن فارغ ہوا ہے. افسوس ہی میں رہ گیا. اللہ جی, انہیں جماعتیں نکالنے کی فکر ہونی چاہیے تھی, انہیں علاقے کی فکر ہونی چاہیے تھی, انہیں خروج کی فکر ہونی چاہیے تھی, مجمع کی آواز سن رہا ہے اس کی فکر ہونی چاہیے تھی. تو شیطان فکروں کو منتشر کر دیتا ہے, شیطان ان ذریعے سے کیا کر دیتا ہے, فکروں کو منتشر کر دیتا ہے. آپ یہ نہ سوچو ہمارے پاس ساری چیزوں کا انتظام ہے, ہمارے ساتھیوں کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا, ہمارا ایک ساتھی پورا کام کر لے گا, وہ ساتھی کی فکریں بھی منتشر نہیں ہوں گی. ان سب چیزوں کے باوجود بھی ہمارا انتظام سادہ ہی ہونا چاہیے. کھانے ہمارے سادے ہونے چاہیے, رہن سہن ہمارا سادہ ہونا چاہیے. خاص طور سے اجتماعات کے اندر تو ہم چاہتے ہیں ہر چیز دعوت بنے عملے کے واسطے, ہر چیز دعوت بنے کام کرنے والے کو. اس طرح ہمیں بہت اہتمام ان باتوں کا کریں گے انشاءاللہ. اللہ ایک بات اور کہنے کو جی چاہ رہا ہے, وہ یہ ہے ہمارا ممبر وہ تالیف قلب کی جگہ بالکل نہیں. ہمارا ممبر تالیف قلب کی جگہ بالکل نہیں ہے. تالیف قلب کی جگہ دسترخوان ہے, کام کی جگہ ممبر ہے. اکرام دسترخوان پر ہے, اکرام ممبر پر نہیں ہے کسی کا. اکرام کہاں پر ہے, دسترخوان پر. اکرام کہاں پر نہیں ہے, ممبر پر نہیں, ذرہ برابر. یہ مجمع کے حق کا مار دینا ہے کہ ہم کسی کے اکرام میں اپنا مجمع اس کے حوالے کریں. یہ مجمع کے حق کا کیا کر دینا ہے, ہاں. میرے بہت اہتمام سے آپ سے اس بات کو بہت سوچ سمجھ کر عرض کر رہا ہوں. دیکھیں میرے محترم, ہمارے پاس لکھا ہوا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے. بیان کے اندر حضرت جی مولانا یوسف صاحب کا ہمارے عمومی گشت جو ہر ہفتے ہوتا ہے, عمومی گشت کہاں ہوتا ہے, ہر محلے کے اندر مسجد میں, ہر مسجد کے اندر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہوں گی ملک کے اندر جہاں عمومی گشت ہو رہا ہے. گن بھی نہیں سکتے کہ مسجد, کہیں 4 آدمی کر رہے, کہیں 6 آدمی کر رہے, کہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے اس عمومی گشت میں
اگر دعوت کے فکر مند ساتھی سے منبر پر بات نہیں کرائی تو پورے محلے کو پورے ہفتے کے واسطے دعوت کی رضا سے محروم کر دیا۔ اب آپ سوچیں تو صحیح، ہر مسجد کا ہفتہ واری عمومی گشت میں حضرت یہ کہہ رہے کہ اگر تم نے یہاں دعوت کے فکر مند ساتھی سے فکر کی بات نہیں کروائی، تم نے پورے محلے کے واسطے اپنے پورے محلے کو پورے ہفتے کے واسطے دعوت کی جگہ سے محروم کر دیا، پھر ہمارے ماہانہ جوڑ، پھر ہمارے اضلاع کے اجتماعات، پھر ہمارا جمع ہونا اس مجموعے کو لے کر تقاضے لینے دینے کی جگہ پر اگر اللہ نہ کرے ہم نے یہاں کسی فکر مند ساتھی سے بات نہیں کروائی، بلکہ فلاں ہے اس کا دل خوش ہو جائے گا، فلاں ہے یہ ہم سے جڑ جائے گا، اس بنیاد پر ہم نے اپنے ممبر کا استعمال کیا، آپ ایمانداری سے بتائیں کتنا بڑا نقصان ہم نے اپنے کام والوں کا کیا۔ تو اس واسطے اس بات کا بہت اہتمام ہمارے ممبروں کے اوپر ہونا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے ہمارے ممبر کی کہ دعوت کی فکریں جس کا کے اوپر پوری طریقے سے غالب ہیں، دعوت کی فکریں جس کے اوپر اور میدان کے اندر وہ کام کو لے کر چل رہا ہے، ایک فکر کے اوپر ہے، ایسے ساتھی بات کیا کریں، اور کیا بات کیا کریں، جو مجمع سے کام کروانا ہے وہ باتیں مجمع کے سامنے رکھا کریں۔ ہمیشہ ہماری بات کو یاد رکھیے گا، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ممبر کی سطح مجمع کی سطح پر آ گئی تو کبھی مجمع کی سطح آگے نہیں بڑھے، کبھی بھی ممبر کی سطح مجمع کی سطح پر نہیں آنی چاہیے، بلکہ مجمع کو ممبر کی سطح پر لے کر آنا ہے۔ سمجھے نا، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ نہیں، یہاں صلاحیت نہیں ہے، اتنی صلاحیت ہے اس کے اعتبار سے مذاکرے ہو، یہاں صلاحیت نہیں ہے، جتنا یہاں کام ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے ہو، نہیں جی یہاں تو ایک کے وقت مسجد کی آبادی ہو رہی، پہلے انہیں 2 وقت کے اوپر لے کر آؤ، ارے نہیں یہاں تو بھی سہ روزہ کی جماعتیں نکل رہی ہیں، ان کو چلے کے اوپر لے کر آؤ۔ نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی سطح کیا ہے اس کے حساب سے بیان کیا جائے، مذاکرے کیا جائے، نہیں، ہم کیا چاہتے ہیں اس سطح پر اس کو لے کر آنا ہے۔ اگر فرمایا کرتے تھے جب موت پر تیار کرو گے پھر کہیں جا کر بخار پر تیار ہوگا، جب کس پر تیار کرو گے، موت پر تیار کرو گے، پھر کہیں جا کر کس پر تیار ہوگا، بخار پر تیار ہوگا۔ اور اگر کھانسی نزلے کی تشکیل شروع کر دی کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، بس اس کا اہتمام کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ بہت قبول فرمائے، مبارک فرمائے۔ ہماری جماعت پورے ضلع کے اندر چلی، ہماری جماعت تمام اضلاع کے اندر چلی، ہماری جماعت پورے صوبے کے اندر چلی، ہماری جماعت کی طرف سے جو بھی آپ کی کہیں نہ کہیں ضرور بے اکرامی ہوئی ہوگی، کہیں نہ کہیں آپ حضرات کو ضرور تکلیف پہنچی ہوگی، کہیں نہ کہیں ہماری جماعت سے کوئی ایسی اونچ نیچ ہوئی ہوگی ضرور، تو ہم اپنی جماعت کی طرف سے اپنے سب ساتھیوں کی طرف سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کوئی ایسی بات ہوئی ہو اسے ہمیں معاف فرمائے اور اسے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مجتمع ہمیں آپس میں رکھے اور بار بار آپ حضرات کی زیارت کی ہمیں توفیق۔ دیگر صوبوں کے اندر اہتمام سے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ دیگر صوبوں کے اندر بھی جماعت تسلسل کے ساتھ ہی جائے اور بہت اہتمام کے ساتھ جائیں۔ جب ہم نے بتایا نا تعقیب الجیوش والا جو نظام، جو اضلاع آپ حضرات کو مختلف صوبوں کے ملے، جو اضلاع آپ حضرات کو پورے ملک سے ملے ہوئے ہیں، کمزور اضلاع، ان کا بڑا حق ہوتا ہے بیچاروں کا، یہ بڑی امید اور بڑے پیاسے ہوتے ہیں، ان کے یہاں جماعتوں کو ڈالنا یا اپنی یہاں کی صلاحیت کو بڑھانے کے واسطے بھی ہے، اور یہ ہمارے یہاں کیا کہنا چاہیے، اپنے یہاں کی صلاحیت کو بڑھانے کے واسطے بھی ہے، اور نئے اضلاع کا کام ہی، اس سے کام کی سمجھ پیدا ہوتی ہے، اس سے کام کی فہم پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پورے ملک کی جو ترتیب ہے کہ 2 سال کا خروج ہمارے ضلع سے ہر حال سے باہر ہونا چاہیے، اپنے صوبے سے کسی نہ کسی ضلع کے اندر جا کر ہم وقت لگائیں گے، کریں گے اسی طرح انشاءاللہ۔ کوئی بات، ہاں، اپنے علماء کی کارگزاری اور عصری طلبہ کی کارگزاری خاص طور سے تمام سے، اس طرح علماء کی رہے تھے آپ، اسی طرح عصری طلبہ کی بھی سہمائی کے اندر کارگزاری۔ حافظ صاحب کچھ فرمانا تو نہیں؟ حافظ صاحب بھائی الحمدللہ آپ حضرات لبیک فرماتے ہوئے ہمارے علاقے میں آپ حضرات کی تشریف آوری ہوئی، جس طرح سے آپ حضرات کی بات کو ہمیں لینا چاہیے تھا، جو اکرام ہمیں آپ کا کرنا چاہیے تھا، ہم نہیں کر سکے، یہ ہمارا پورا مجمع، ہمارے ذمہ دار، ہم سب آپ حضرات سے معذرت چاہتے ہیں، جو حق اس 4 دیواری کا ہم سے ادا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا اور ہو بھی نہیں سکتا۔
لیکن سارا ہی مجمع آپ سے معذرت چاہتا ہے کہ جو حق ہمارے ذمہ تھا، جس طرح سے ہمیں آپ کی قدر کرنی چاہیے تھی، آپ کی بات کو لینا چاہیے تھا، ہم سے ہمارے اپنے سے اس میں بڑی کوتاہی ہوئی، اور ہم سبھی آپ حضرات سے تہ دل سے معذرت چاہتے، معافی چاہتے، اور جو باتیں آپ حضرات نے ہمیں دی ہیں انشاءاللہ پورا مجمع اجتماعیت کے ساتھ وہ ساری باتوں کو پورے علاقے میں چلائیں گے۔ اسی طرح سے جو علاقے ہمیں دیے گئے انشاءاللہ ہم وعدہ کرتے تسلسل کے ساتھ ان علاقوں میں اپنی جماعتیں ڈالیں گے اور آپ حضرات کے سامنے اس کی کارگزاری بھی پیش کرتے رہیں گے۔ اسی طرح 2 ماہ کے اعتبار سے ہمارا صف اول کاملہ بھی پورے سال آپ حضرات کی خدمت میں نظام الدین انشاءاللہ حاضر رہیں گے کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے آپ دعا بھی فرمائیں، اللہ تعالیٰ جو ذرائع خیر وجود میں آیا اس کی کامیابی فرمائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے اس سفر کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے اس صوبے کو قبول فرما لے، اس صوبے کے ذمہ داروں کو قبول فرما لے، آپس میں اجتماعیت کا اضافہ فرما دے، آپس میں محبت الفت مودت پیدا فرما دے، اے اللہ سارے عالم کے تقاضے ہمارے اس صوبے سے پورے فرما دے، اے اللہ ساری خیر اس صوبے کے اندر پیدا فرما دے، ہر قسم کے شر سے اللہ حفاظت فرما دے، اے اللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما دے، اے اللہ زمین کے چپے چپے پر جماعتیں بھیجنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ایک ایک مسجد کو مسجد نبوی کے طرز پر آباد فرما دے، اے اللہ جو کوتاہی جو کمی ان اجتماعات کے اندر رہی، مذاکروں کے اندر رہی، اے اللہ انہیں معاف فرما دے، اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اسے قبول فرما کر سارے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما دے، ہمارے صوبے کے ذمہ داروں کی اے اللہ عمر میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر باتیں رکھ کر صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ اے اللہ اس صوبے سے اور سارے عالم میں ان کی فیوز کو عام فرما دے، اے اللہ رحم فرما کر کرم فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔